الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما صدق اللہ العظیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ معزز ناظرین، السلام علیکم۔ اللہ تعالیٰ ہی ہمارے معبود، خالق، مالک، مختار کل، مشکل کشا اور حاجت روا ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کے علاوہ نہ کوئی ہمارا خالق ہے، نہ مالک ہے، نہ معبود و مسجود ہے، نہ رازق و مختار ہے، نہ ہی مشکل کشا اور حاجت روا ہے۔ شرک کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ کی ذات میں یا اللہ تعالیٰ کی ایسی صفت میں کسی اور کو شریک ٹھہرانا جو صفت صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے خاص اور مقرر ہے۔ مشرک اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَى اثْمًا عَظِيمًا، سورہ النساء آیت نمبر 48۔ ترجمہ: جو اللہ کے ساتھ کسی اور کو شریک ٹھہرائے تو یقیناً اس نے بہت بڑے گناہ کا بہتان باندھا۔ شرک ناقابل معافی جرم ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد افترى اثما عظیما۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء ومن یشرک باللہ فقد ضل ضلالا بعیدا، سورہ النساء آیت نمبر 116۔ ترجمہ: اللہ تعالیٰ شرک کو ہرگز معاف نہیں فرمائیں گے اور اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں ان میں سے جس کو چاہیں گے معاف فرما دیں گے، اور جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا تو پکی بات ہے کہ وہ بہت دور کی گمراہی میں جا پڑا۔ جنت حرام اور جہنم واجب۔ انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنۃ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار، سورۃ المائدہ آیت نمبر 72۔ ترجمہ: بے شک جو شخص اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہراتا ہے اللہ نے اس پر جنت حرام کر دی ہے، اس کا ٹھکانہ جہنم ہے اور ظالموں کی مدد کرنے والا کوئی نہیں۔ مشرک کے اعمال بیکار ہیں۔ اولئک حبطت اعمالہم وفی النار ہم خالدون، سورۃ التوبہ آیت نمبر 17۔ ترجمہ: یہی یعنی مشرک لوگ ہیں، ان کے اعمال بیکار اور رائے گاں ہو گئے اور یہ لوگ ہمیشہ ہمیش کے لیے آگ میں رہیں گے۔ مشرک ناپاک ہے۔ انما المشرکون نجس، سورۃ التوبہ آیت نمبر 28۔ ترجمہ: یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ناپاک ہیں۔ یقیناً اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانے والے ناپاک ہیں۔ مشرک کی کوئی حیثیت نہیں۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ، سورۃ الحج آیت نمبر 31۔ ترجمہ: اور جو کوئی اللہ کے ساتھ کسی کو بھی شریک ٹھہرائے تو گویا وہ آسمان سے گر گیا، اب یا تو اسے پرندے اٹھا کر لے جائیں گے یا ہوا اسے دور دراز کی جگہ جا کر پھینک دے گی۔ شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ ان الشرک لظلم عظیم، سورۃ اللقمان آیت نمبر 13۔ ترجمہ: یقیناً شرک بہت بڑا ظلم ہے۔ شرک فی الصفات کیا ہے؟ بعض لوگ اللہ تعالیٰ کی ذات میں تو کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، یعنی شرک فی ذات سے بچتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفات خاصہ کے ساتھ کسی اور کو بھی شریک ٹھہرا لیتے ہیں، مثلا روزی دینا، اولاد دینا، پریشانیوں کو دور کرنا،
خوشیاں دینا، نفع اور نقصان دینا، یہ ایسے کام ہیں جن کا مالک صرف اور صرف اللہ رب العزت ہے۔ اللہ کے ماں سوا کسی کو بھی، خواہ وہ ولی ہو یا نبی ہو، انسان ہو یا فرشتہ ہو، جاندار ہو یا غیر جاندار، زندہ ہو یا مردہ، الغرض کسی کو بھی یہ قدرت اور اختیار نہیں کہ وہ روزی دے، اولاد دے، نفع پہنچائے یا نقصان سے بچائے، پریشانیوں کو دور کرے یا خوشیاں عطا کرے۔ غیر اللہ سے مدد مانگنا، یہ بات بھی اچھی طرح ذہن میں رکھ لیجئے کہ اسباب کو اختیار کیے بغیر مدد کرنا یہ اللہ رب العزت کا خاصہ ہے۔ اگر کوئی انسان اللہ کے ماں سوا کسی اور سے اس درجے کی مدد مانگتا ہے تو وہ توحید کی حقیقت سے غافل ہے، اور اگر ایسے کاموں میں مدد مانگتا ہے جو بندے کی طاقت میں داخل ہیں اور اسباب اختیار کرنے سے پورے ہو جاتے ہیں، تو ایسی صورت میں کسی سے مدد مانگنا شرک نہیں ہوگا، جیسے کسی بھوکے پیاسے کو کھلا پلا کر اس کی مدد کرنا، کسی مریض کو دوائی دے کر اس کے مرض کو دور کرنے میں مدد کرنا وغیرہ۔ دم اور تعویذ جائز ہیں۔ دم اور تعویذ بطور علاج جائز ہیں۔ بعض لوگ تعویذ ہی کو نفع یا نقصان کا مالک سمجھ لیتے ہیں، جو کہ کسی صورت میں درست نہیں۔ نفع دینے اور نقصان سے بچانے میں اصل ذات اللہ تعالیٰ ہی کی ہے، لیکن اللہ رب العزت نے جیسے بعض دوائیوں میں بعض بیماریوں کا علاج رکھ دیا ہے اور اسے اسباب میں داخل فرما دیا ہے، اسی طرح بعض کلمات کو بعض بیماریوں کا علاج بنا دیا ہے اور اس سے بھی اسباب میں داخل فرمایا ہے۔ اسی طرح بعض کلمات کو بعض بیماریوں کا علاج بنا دیا ہے اور اسے بھی اسباب میں داخل فرمایا ہے۔ دم میں شرکیہ باتیں نہ ہوں۔ دم میں شرکیہ باتیں نہ ہوں۔ عن عوف بن مالک الاشجعی رضی اللہ عنہ قال كنا نرقی فی الجاہلیۃ فقلنا یا رسول اللہ کیف ترى فی ذلک فقال عیرزوا علی رقاکم لا بأس بالرقا ما لم یکن فیہ شرک۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5783۔ ترجمہ، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم لوگ زمانہ جہالیت دم تعویذ وغیرہ کرتے تھے، اس کے بارے میں ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ ایسا کرنا کیسا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے وہ کلمات دکھلاؤ جن سے تم دم اور تعویذ کیا کرتے تھے۔ اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دم اور تعویذ کرنے میں کوئی حرج نہیں، ہاں اس بات کا ضرور خیال رکھا جائے کہ اس میں شرکیہ باتیں درج نہ ہوں۔ حدیث مبارک سے دم کرنے کا ثبوت۔ عن ابی سعید الخدری رضی اللہ عنہ ان ناسا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم كانوا في سفر فمروا بحي من احياء العرب فاستضافوهم فلم يضيفوهم فقالوا لهم هل فيكم راق فإن السيد الحي لديغ أو مصاب؟ فقال رجل منهم نعم، فأتاه فرقاه بفاتحة الكتاب فبرأ الرجل فأوتي قطيعا من غنم فأبى أن يقبلها وقال حتى أذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له فقال يا رسول الله والله ما رقيت إلا بفاتحة الكتاب، فتبسم وقال وما أدراك أنها رقية، ثم قال خذوا منهم واضربوا لي بسهم معكم۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 5784۔ ترجمہ، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی جماعت ایک علاقے سے گزر رہی تھی۔ اس علاقے والوں سے کہا کہ ہم لوگ مسافر ہیں، ہم مسافر لوگ ہیں، ہمیں مہمان بنا لو، تو انہوں نے مہمان بنانے سے انکار کیا۔ اللہ تعالیٰ کی شان ہے، جنہوں نے انکار کیا اس قبیلے کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا یا کوئی بیماری لگ گئی جو علاج معالجہ ان کے پاس اس دور میں تھا
کیا گیا مگر افاقہ نہ ہوا، کچھ فرق نہ پڑا۔ کچھ لوگوں نے کہا جن لوگوں کو ہم نے مہمان بنانے سے انکار کیا ان سے پوچھو شاید ان کے پاس کوئی علاج ہو۔ وہ لوگ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے پاس آئے اور سارا معاملہ کہہ ڈالا کہ ہمارے سردار کو سانپ نے ڈس لیا، یا یوں کہا کہ ہمارے سردار کو کوئی بیماری لگ گئی ہے، ہم اس لیے آئے ہیں کہ آپ لوگوں میں سے کوئی بندہ علاج کر سکتا ہے۔ ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں میرے پاس دم موجود ہے، میں اس کا علاج کروں گا۔ وہ وہاں چلے گئے، سورہ فاتحہ پڑھی اور سردار پر پھونک ماری، دم یعنی پھونک مارنا، تو سردار پر پھونک ماری، اللہ تعالیٰ نے سردار کو شفا عطا فرما دی۔ اس پر ان لوگوں نے اس صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریباً 30 بکریوں کا ریوڑ دیا، جسے اس صحابی نے فوراً اپنے کام میں لانے سے انکار کیا اور یہ فرمایا کہ جب تک میں اس کے بارے میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ نہ لوں اس وقت تک استعمال میں نہیں لاؤں گا، اس وقت تک استعمال نہیں کروں گا۔ وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، آپ کو سارا ماجرا سنایا اور کہا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میں نے صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے اور اس عمل کی تائید کرتے ہوئے از راہ محبت فرمایا آپ کو کیسے پتہ چلا کہ سورہ فاتحہ بطور دم بھی پڑھی جاتی ہے؟ پھر فرمایا کہ ان بکریوں کو لے لو یعنی اپنے استعمال میں لاؤ، اور ہاں ان میں میرا حصہ بھی رکھنا۔ حدیث مبارک کو امام بخاری نے اپنی مایہ ناز کتاب صحیح البخاری میں کتاب الاجارہ کے تحت ذکر کیا ہے، جس سے یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ دم اور تعویذ پر اجرت لینا بھی درست ہے۔ جس طرح بعض مرتبہ دوائی اور طریقہ علاج بے اثر ہو جاتا ہے، اسی طرح بعض مرتبہ دم اور تعویذ سے بھی پورا کام نہیں ہوتا۔ دم اور تعویذ کا فائدہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے، دم اور تعویذ کا فائدہ تقدیر کے مطابق ہوتا ہے۔ عن ابی خزامۃ عن ابیہ رضی اللہ عنہ قال سألت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقلت یا رسول اللہ ارأیت رقا نسترقیها ودواء نتداوى به وتقاتا نتقیها هل ترد من قدر اللہ شیئا قال ہی من قدر اللہ۔ جامعہ ترمذی حدیث نمبر 1991۔ ترجمہ حضرت ابو خزامہ فرماتے ہیں کہ میرے والد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ تعویذ دوائی اور ڈھال کے بارے میں آپ کیا ارشاد فرماتے ہیں؟ کیا یہ چیزیں اللہ کی تقدیر کو بدل سکتی ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان چیزوں سے جو فائدہ پہنچتا ہے وہ بھی تقدیر میں لکھنے کی وجہ سے ہوتا ہے۔ معلوم ہوا بطور علاج دم اور تعویذ درست ہیں، جیسا کہ دوائی کو بطور علاج کے استعمال کرنا درست ہے۔ بعض لوگ اسے بھی حرام یا شرک کہہ دیتے ہیں جو کسی طرح بھی درست نہیں۔ چند ایک کبیرہ گناہ ان کے بارے میں سنیں۔ عن عبداللہ رضی اللہ عنہ قال سألت او سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ای الذنب عند اللہ اکبر قال ان تجعل للہ ندا وهو خلقک قلت ثم ای قال ثم ان تقتل ولدک خشیت ان یطعم معک قلت ثم ای قال ان ثم ان تزانی بحلیت جارک قال ونزلت هذه الآية تصديقا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 4761۔ ترجمہ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اللہ کے ہاں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا شریک ٹھہرائے۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اللہ کا شریک ٹھہرائے حالانکہ اس نے ہی تجھے پیدا فرمایا ہے۔ پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنی اولاد کو اس خوف سے قتل کر ڈالے کہ وہ تیرے ساتھ کھانے پینے میں شریک ہو جائے گا۔ پھر سوال کیا کہ اس کے بعد کون سا گناہ زیادہ بڑا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو اپنے پڑوسی کی بیوی سے زنا یعنی بدکاری کرے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی تصدیق کے لیے قرآن کریم کی آیت سورۃ الفرقان کی آیت نازل ہوئی، والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر ولا يقتلون النفس التي حرم اللہ الا بالحق ولا يزنون۔ اللہ تعالیٰ کے مومن مخلص بندوں میں صرف وہی لوگ ہی شامل ہیں اللہ تعالیٰ کے مومن مخلص بندوں میں صرف وہی لوگ ہی شامل ہو سکتے ہیں جن کے عقائد درست ہوں، اعمال مسنون اور اخلاق اچھے ہوں۔ اللہ تعالی ہمیں اسلام والی زندگی اور ایمان والی موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔